ڈاکٹر صاحب کیونکہ اب چیزیں کھلنے جا رہی ہیں، ریلویز کا فیصلہ ہو گیا، پہلے ہی نظر آ رہا ہے، چاہے وہ نادرا کا آفس ہو، تراویحوں کا معاملہ ہو، ایس او پیز نہیں فالو ہو رہے، لوگ نہیں مان رہے ہیں، ماسک دنیا بھر میں کمپلسری کیا گیا ہے، بہت سارے ممالک میں نہ پہنے تو جرمانہ ہے، پاکستان میں نہیں ہو رہا، خطرناک نہیں ہوگا اس ماحول میں چیزوں کو کھولنا بغیر ایس او پیز کو فالو کیے؟ شاہ صاحب سب سے امپورٹنٹ چیز جو آپ نے ابھی ذکر کیا نا ماسک کی، میرا خیال ہے اب تو ہمیں ہر حال پہ کمپلسری کرنا پڑے گا کہ ہر بندہ جو ہے وہ ماسک پہنے، اور کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ سرجیکل ماسک پہنے یا کووڈ وہ جو N95 والا ماسک پہنے، آپ اگر کپڑے سے منہ کو بھی ڈھک لینا that is good enough, that can prevent infection۔ وجہ میں آپ کو بتاتی ہوں، یہ this is spread by droplet infection۔ اگر مجھے خدا نخواستہ انفیکشن ہے اور میں پہن لوں ماسک تو کم سے کم میں اور لوگوں کو بچاؤں گی، اور یہ ہم نے تدابیر جو ہیں یہ آلریڈی چیف منسٹر صاحب کے سامنے رکھ دی ہے۔ کل اس کے اوپر ہماری ایپکس کمیٹی کی میٹنگ ہے، اس پہ ڈسکشن بھی ہوگی، اور کچھ ایریاز ہیں لاہور کے، جیسے فار ایگزامپل آپ کنٹونمنٹ پہ نہیں انٹر کر سکتے جب تک آپ نے ماسک نہ پہنا ہو، آپ کو اجازت نہیں دیتے کہ انٹر کریں، اور یہی والی بات ہے لوگ کہتے ہیں ماسک کہاں سے، لیکن ماسک تو آپ سادے کپڑے کا بھی اس کو ڈبل کر کے بنا دیں، دیٹ از ایون گڈ انف۔ وجہ یہ ہے ہماری خواتین جو نقاب کرتی ہیں دیٹ از گڈ انف۔ اور مجھے یہ بھی بتائیے گا ڈاکٹر صاحبہ، اب اگر پاکستان میں ظاہر شرح اموات کم ہے اور حکومت اس بات سے کانفیڈنس بھی لے رہی ہے کہ جس کی وجہ سے پاکستان میں کم امپیکٹ آیا ہے، بھارت میں کم امپیکٹ آیا ہے، اور امید کرتے ہیں کہ ایسا ہی رہے کیونکہ ابھی کوئی بات حتمی طور پر نہیں کہی جا سکتی، مگر اگر چیزیں کھلتی ہیں نمبر آف کیسز بڑھتے ہیں تو یہ جو 2.5% کا ریٹ ہے شرح اموات کا، اس میں بھی وہ جو ریٹ ہے وہ بھی اس حساب سے ہی بڑھے گا، تو آپ کو نہیں لگتا کہ سچویشن خراب بھی ہو سکتی ہے اگر پابندیاں نہ کی گئی اور فالو نہ کیا عوام نے؟ اگر تعداد بڑھی مریضوں کی تو جو تناسب ہے ڈیتھس کا وہ بھی نیچرلی بڑھ جائے گا، اور پھر ہمارے لیے واقعی ایک فکر کی بات ہوگی، کیونکہ نیچرلی ابھی جو اس وقت ہمارے پاس وینٹیلیٹرز والے جو پیشنٹس ہیں ان کی تعداد ابھی بہت کم ہے، اگر میں پنجاب کا حساب بھی لگاتی جاؤں تو ابھی تو بہت کم ہے تعداد، لیکن یہ اگر زیادہ لوگ انفیکٹ ہوئے تو پھر ان کی تعداد بڑھنے کی وجہ سے ہسپتالوں پہ ضرور بوجھ پڑے گا۔ میں ڈاکٹر صاحبہ کیونکہ آپ کا ایک بڑا ایکسپیرینس ہے بطور ڈاکٹر بھی، اور ظاہر ہے آپ ایک سینئر سیاستدان بھی ہیں، یہ جو سوشل اسٹگما ہے کہ بتا نہیں رہے لوگ کہ ہمارے پڑوسیوں کو نہ پتہ چل جائے، محلے والوں کو پتہ چل گیا تو وہ ہمیں نہ نکال دیں، گھر والوں کو پتہ چل گیا تو بڑا مسئلہ ہوگا، دفنانے کا مسئلہ، ہم نے کچھ کیس سٹڈیز کیے ہیں، باقاعدہ طور پر تحقیق کی ہے، ایک کیس پنجاب سے بھی ہے جس میں ایک آفیشل ہیں، انہوں نے اپنی والدہ کا نہیں بتایا، ایسے ہی دفنا دیا، گھر والوں کو بھی نہیں بتایا، گھر والوں خاندان والوں میں پھیل گیا، اس پر آپ ذرا بتائیے گا کیا کیا جائے اس کا؟ شاہ زیب یہ تو اتنی اہم بات آپ نے کی، ہم نے ساری زندگی یہ سوچتے رہے ہیں کہ فلاں میرے بارے میں کیا کہے گا اور ڈھمکان کیا کہے گا، بغیر سوچے اس بات کے کہ ہم اپنی حفاظت کریں، ہم اپنی احتیاط کریں، اور خدا نہ خواستہ میرے گھر میں کوئی بندہ ہو جائے پازیٹیو تو میں کم سے کم باقی اپنے محلے کو تو بچاؤں۔ یہ جو سوچ ہے ہماری، یہ اس کی تبدیلی تو اللہ تعالیٰ ہمیں نیک ہدایت دے، یہ تو اللہ ہی لا سکتا ہے، کیونکہ وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارے لیے سب سے اہم یہ ہوتا ہے کہ دوسرے کا میرے بارے میں کیا اوپینین ہے، وداؤٹ تھنکنگ کہ ہم کتنا نقصان لوگوں کو دے رہے ہیں۔ تو میں آپ کے پروگرام کی وسادت سے ضرور لوگوں کو ریکویسٹ کروں گی کہ بالکل گھبرانے اور ڈرنے کی بات نہیں ہے، یہ ایک پوری دنیا میں وبا آئی ہوئی ہے، اس سے چھپا کے تو نہیں آپ رکھ سکتے گھر کے اندر، اور اگر خدا نہ خواستہ گھر میں چھپایا تو باقی گھر والوں کو لگ جائے گا، اور یہ نہ ہو کہ گھر کے اندر کوئی بزرگ ہو جس کو لگے اور اس کا بہت بڑا نقصان ہو جائے۔ تو میرا خیال ہے اس چیز کو چھپانا بالکل نہیں چاہیے، جب بھی شک پڑے تو ضرور ٹیسٹ کروا لیجئے، اور اگر ٹیسٹ پازیٹیو آئے تو باقی گھر والوں کا بھی ٹیسٹ کرا لیں تاکہ آپ باقیوں کو بھی حفاظت سے رکھ سکیں۔